بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ربیع الاول کی ان مبارک اور مقدس گھڑیوں میں ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں جمع ہیں۔ ابھی ہم نے مختلف وظائف اور مختلف اوراد کے ذریعے ذکر کیا، دعائیں کی۔ یہ ذکر یہ روح کی غذا ہے۔ ہمارا جسم دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک یہ ظاہری جسم ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، مادے سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، چار عناصر اربع اس میں موجود ہیں۔ ان کی غذا اور ان کی شفا وہ بھی انہی چار عناصر میں موجود ہے۔ مادی جسم جب بیمار ہوتا ہے، مادی جسم جب بھوکا ہوتا ہے، مادی جسم جب پیاسا ہوتا ہے اور مادی جسم جب میلا اور گندا ہوتا ہے، تو ہم انہی عناصر اربع سے اس کی صفائی کا یا اس کی شفا کا یا اس کی غذا کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن روح وہ غیر مادی ہے، وہ کسی پانی، مٹی اور ہوا سے نہیں بنائی گئی۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل هو امر ربی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے؟ ان سے کہو کہ یہ روح یہ اللہ کا حکم ہے۔ روح کا تعلق ہی اللہ سے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی روح وہ انسان کے اندر پھونکی، اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب روح گندی اور میلی ہو جائے اور جب روح بھوکی اور پیاسی ہو جائے تو اس کا انتظام اور اہتمام وہ مادی چیزوں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تعلق باللہ اور اللہ کے ذکر سے ہی ممکن ہے۔ جب مادی جسم بیمار ہو تو ہمیں سکون نہیں ملتا، مادی جسم بھوکا اور پیاسا ہو تو ہمیں سکون نہیں ملتا، مادی جسم گندا ہو تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ لیکن جب روح گندی ہو جائے، جب روح بھوکی اور پیاسی ہو، جب روح بیمار ہو تو کیا انسان کو سکون مل سکتا ہے؟ حالانکہ روح کی حیثیت ہمارے مادی جسم سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اصل انسان تو روح ہے۔ یعنی جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر کس چیز کی کمی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ڈیڈ باڈی ہے، اب یہ میت ہے؟ کیا چیز کم ہوتی ہے؟ ایک جو مردہ انسان ہے اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک، سر سے لے کر پاؤں تک سارے کے سارے اعضاء تو ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جسم بیکار ہو گیا۔ دل ہے دھڑک نہیں رہا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہی، ہاتھ ہیں حرکت نہیں کر رہے، زبان ہے بول نہیں رہی، ہم کہتے ہیں اب یہ میت ہے، یہ ڈیڈ باڈی۔ کیا چیز کم ہوئی؟ صرف روح کم ہوئی۔ جب اس کے اندر سے روح نکل گئی تو یہ مادی جسم یہ پھر جسم نہیں رہا، یہ میت بن گیا، یہ ڈیڈ باڈی بن گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کے تمام اعضاء سے زیادہ حیثیت وہ روح کی ہے۔ ہم اپنے جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے جسم کے لیے ہم اچھی سے اچھی غذا، اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھی میڈیسن، صفائی ستھرائی کے لیے پرفیوم، خوشبو، ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ روح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور روح کی شفا کس چیز میں ہے؟ روح کا علاج کیا ہے؟ روح کی صفائی کس چیز میں ہے؟ اور روح کی بھوک اور پیاس کس چیز سے بجھ سکتی ہے؟
روح کی صرف ایک ہی غذا ہے، روح کی صرف ایک ہی دعا ہے، روح کی صفائی اور پاکیزگی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جب انسان اس روح کو جو اللہ کی نے پھونکی ہے اس کو اپنے اللہ کے ساتھ واپس جوڑ دیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو روح کی بیماریاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، روح پاک ہو جاتی ہے، روح صاف ہو جاتی ہے، پھر انسان ابدی سکون اور حقیقی اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ اس انسان نے دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے سمجھا شاید میں مادی چیزوں کے پہاڑ اکٹھے کر لوں گا، دولت کی فراوانی ہوگی، کوئی بڑا سیاسی عہدہ مل جائے گا، کوٹھیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، دولت ہوگی، ریل فیل ہوگی، تو بڑا سکون مل جائے گا۔ لوگوں نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کے دلوں میں جلنے والی وہ آگ کی بھٹیاں اور تنور وہ ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مضطرب بے قرار ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، بہترین بیڈ روم سجے ہیں، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ دسترخوان پہ درجنوں اور انواع و اقسام کے کھانے لگے ہیں، لیکن صحت اجازت نہیں دے رہی، جو کھانا کھاتے ہیں الٹا تکلیف ہی دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ مال اور دولت اور تعیش اور ان چیزوں میں انسان کو سکون نہیں ملا ہے۔ سکون ایک ہی ذریعہ تھا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ، خوب اچھی طرح جان لو کہ دلوں کا اطمینان وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں۔ اب دراصل یہ ہم نے اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ بنانا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ چل نکل، تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے۔ یعنی نفس مطمئنہ تب بنتا ہے جب اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے پھر دلوں کو سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، صوفیاء کرام گزرے ہیں، آپ بابا جی حضرت برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی دولت تھی؟ وہ ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، آج بھی وہ وہاں مٹی کا بنا ہوا کچا جھونپڑا موجود ہے، لیکن ان کے اندر جو سکون کی دولت تھی، ان کے اندر جو اطمینان تھا، کیا وقت کے بادشاہوں کو اطمینان اور سکون کی وہ دولت میسر ہے؟ وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ دولت کہاں سے آئی ہے؟ یہ دولت اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم۔ بات یہ ہے کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو پھر میں تمہارا ذکر شروع کر دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ بات اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تب اللہ ہمارا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ تعلق جڑ جاتا ہے خالق اور مخلوق کا، دونوں طرف سے محبت کے یہ رشتے جڑ جاتے ہیں، تو بس پھر سکون ہی سکون ہے، پھر اطمینان ہی اطمینان ہے، پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر کوئی غم اور کوئی خوف پھر تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کبھی جنت کے باغات سے تمہارا گزر ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغات میں دنیا میں ہمارا کہاں سے گزر ہو؟ فرمایا ذکر کی جو محفلیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں، جہاں جہاں جس نے بھی کوئی ذکر کی محفل سجا رکھی ہے وہ جنت کا باغ ہے، اور جب اس میں جاؤ تو کچھ کھا پی لو، یعنی وہاں بیٹھ کے ذکر کر لیا کرو۔ ذکر کرنے سے روح پاک ہوتی ہے، روح صاف ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ چند منٹ اللہ کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے اندر کتنا سکون اور کتنا اطمینان آ گیا، کس قدر آپ ریلیکس ہو گئے۔ یہ یاد الہی ہے، یہ اللہ کی ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے جو اللہ والوں کی غذا ہے۔ اور جب یہ اللہ والوں کو نہیں ملتی تو دل مضطرب اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ذکر کی محفلوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس مجلس میں ذہن میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں کچھ باتیں اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے عرض کروں گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر طرف سیرت کے پروگرام ہیں، میلاد کی محفلیں ہیں، کونین کے تاجدار کا تذکرہ ہے، اور فی الواقع جس طرح اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر بھی اسی طرح سکون دیتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا ذکر
اللہ سے بھی بڑھ کر سنتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور وہ درجہ عطا فرمایا۔ جب ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں پھر ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کہ محبت کا جو تعلق ہم اپنے آقا و مولا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کو پا لوں گا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تک پہنچ جاؤں گا، ممکن ہی نہیں، جو مرضی ہے کر لے۔ اللہ نے راستہ یہ بنا دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، پھر اللہ آپ سے محبت کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ایک عجب لذت ہے، ایک عجب چاشنی ہے، ایک عجب روحانیت ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی کے نور سے اللہ نے ہمارا نور تخلیق فرمایا۔ کیونکہ ہمارا نور اللہ کے نبی کے نور سے بنے، اس لیے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اس تعلق کے واسطے جب آقا و مولا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی ماں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت انسان کی کیفیت سارے رشتوں سے بالکل الگ اور منفرد ہوتی ہے۔ آپ کبھی کسی کل کی محفل میں چلے جائیں، جب کوئی ماں کے بارے میں اشعار پڑھ رہا ہوگا، ماں کی شان کے بارے میں، تو آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ اچھا، جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں ان کا تو رو رو کے برا حال ہوگا ہی، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نہیں تھمیں گے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے۔ ماں کے جسم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، اور وہ چیز ہمارے رگ رگ میں بیٹھی ہوئی ہے، ماں کی محبت، ماں کی ممتا۔ ہم ماں سے محبت کرتے ہیں، ماں ہم سے محبت کرتی ہے۔ یہ جو بے لوث محبت ہے اور یہ جو خونی رشتہ ہے، اس نے ہمارے اندر ماں کا وہ مقام بنا دیا ہے کہ جب جب ہم اپنی ماں کا ذکر کرتے ہیں، ماں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ماں سے باتیں کرتے ہیں، ماں سے فون پہ بھی بات کر لیں تو ایک دفعہ سکون اور اطمینان مل جاتا ہے، اور انسان جتنا بھی بے چین ہو جا کر ماں کی گود میں سر رکھ دے تو ایسے لگتا ہے کہ بس دنیا کے سارے غم اور سارے دکھ جو ہیں وہ ٹل گئے ہیں۔ دوسرے ملک میں ہو تو بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کر یہی کہتا ہے کہ یار ماں دے ہتھاں دی پکی روٹی یاد آ رہی ہے۔ تو وہ جو ماں کے ساتھ رشتہ ہے وہ کائنات میں کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح چونکہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق کیے گئے ہیں، اس لیے جو رشتہ ہمارا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں یہ ایک طبی محبت ہے، یہ ایک فطری محبت ہے۔ میں کالج میں پڑھاتا تھا تو میں نے اپنی 2-3 کلاسوں میں ایک تجربہ کیا، بچیوں کے سامنے بھی اور بچوں کے سامنے بھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے محبت کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ میں نے بچوں سے پوچھا کہ ایک ایک مجھے اٹھ کے بتاؤ۔ وہ جتنے بچے تھے سب نے جو جو بتایا میں نے وائٹ بورڈ پہ وہ لکھ دیا کہ آپ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ بچیوں نے بھی جو بتایا وہ بھی لکھ دیا، بچوں نے بتایا وہ بھی لکھ دیا۔ وہ سارے نوجوانوں کے ذہن میں جو تھا کہ محبت کیوں ہو جاتی ہے، ہم کس لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں میں نے لکھی۔ ان میں جو چند چیزیں کامن تھیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اتنا گریٹ ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت اتنی بڑی اور اتنی عظیم ہوتی ہے کہ ہم اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کی محبت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ ہم سے چونکہ پیار کرتا ہے تو اس کی محبت کو دیکھ کر ہمیں بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کے ہم پر احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جب ہم پر وہ اتنے احسان کرتا ہے تو پھر ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ خوبصورت اتنا ہوتا ہے، اس کی شخصیت اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کی شخصیت کے اندر کمالات اتنے ہوتے ہیں، اس کی صلاحیتیں اتنی ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ ہمارے لیے خیر خواہ اتنا ہوتا ہے
اس کی خیر خواہی کو دیکھ کر اس کی خاک محبت ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ جو کہتے گئے میں لکھتا گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اب یہ ساری چیزیں لے آئیں اپنے آقا و مولا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ کیا یہ ساری کی ساری خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود نہیں؟ یعنی کوئی ایک خوبی بھی آپ نے ایسی نہیں بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہ ہو۔ اگر حسن و جمال کی بات کرو گے تو کونین کے تاج سے بڑھ کر حسین و جمیل چشم فلک نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگ روحی قصہ مختصر۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کی 14ویں کی چاندنی رات تھی، اپنے گھر کے صحن میں لیٹا، جب تہجد کا وقت ہوا میری نظر آسمانوں پہ چمکتے ہوئے چاند پر پڑی، اس کی چاندنی کے حسن کو دیکھا تو اس کے جلووں میں کھو گیا، اور چاند کی چاندنی جب مدینہ کی بستی پہ چھن چھن برس رہی تھی، اس ٹھنڈی روشنی سے میں ایسا مروب ہوا کہ میں چاند کو داد دینے لگا اور کہنے لگا کہ اے چاند، تجھ سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہوگا جسے اللہ نے تخلیق کیا ہے؟ تو کتنا حسین ہے، تو کتنا روشن ہے، تیری چاندنی کتنی حسین ہے، کتنی ٹھنڈی چاندنی ہے تیری۔ چاند کی تعریفیں کرتا ہوا جب میں تہجد کے لیے مسجد نبوی کی طرف بڑھا، مسجد نبوی کے دروازے میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ کونین کے تاجدار اپنا سر سجدے میں رکھے اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کی بندگی میں مصروف، کالی کملی آپ نے اوڑی ہوئی اور میں کھڑا ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ جب آپ نے اپنا چہرہ مبارک سجدے سے اٹھایا اور میں نے آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھا، آپ کے چہرے کے اس نور کو، اس حسن کے جلوے کو دیکھا تو میں رعنائیوں میں یوں کھویا۔ پھر میں نے چاند کو دیکھا تو مجھے چاند کی چاندنی اور روشنی بڑی مدھم دکھائی دی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر کونین کے تاجدار کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمانوں پہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا۔ میں کبھی اپنے آقا کے چہرے کو دیکھوں، کبھی چاند کو دیکھوں، بے ساختہ پکار اٹھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ بات یہ ہے کہ چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے، چاند کو بھی اگر چاندنی ملی ہے تو وہ آپ کے چہرہ پر انوار سے ملی ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ چاند کے چہرے پہ تو پھر بھی آپ کو داغ دھبے اور سیاہی نظر آئے گی، لیکن کونین کے تاجدار کے چہرے پر تو کوئی داغ دھبا بھی نظر نہیں آئے۔ حضرت حسان بن ثابت نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ اشعار کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل آج تلک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور کوئی دیکھے تو کیسے دیکھے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اور آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل آج تلک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور ایسے لگتا ہے کہ آپ تو اپنے رب کے پاس کھڑے تھے اور اپنے رب سے کہتے جا رہے تھے مجھے ویسا بنا، اور آپ کا رب آپ کو ویسا ہی بناتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اس یتیم مکہ کے چہرے کی قسم اٹھائی، والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے آپ کے رخ روشن کی قسم، مجھے آپ کے اس خوبصورت مکھڑے کی قسم، جس طرح صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی دنیا میں پھیلتی چلی جاتی ہے، اس طرح آپ کے خوبصورت چہرے کی روشنی دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے حسن کی کیا بات ہے؟ یعنی اگر حسن کی بات ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر وہ تھا حسن کا ذکر کہ روایات میں آتا ہے کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو آپ کے حسن کے جلووں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں جو پھل کاٹنے کی چھریاں تھیں اس سے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یہ حضرت یوسف کا حسن۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ میرے حبیب کو دیکھ لیتی، اگر وہ کونین کے تاجدار کے چہرے کو دیکھ لیتی، اگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن جبین اور پیشانی کو دیکھ لیتی تو رب کعبہ کی قسم وہ اپنا دل کاٹ دے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری
آنچ خوباں ایماندارن تو تنہا داری، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ سارے نبیوں کے معجزے بھی اکٹھے کر لیں، حضرت یوسف کا حسن لے لیں، حضرت موسیٰ کا ید بیضہ داری لے لیں، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا لے لیں، سارے معجزے مل کر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ ایسا خوبصورت اور دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر احسان کی بات کریں تو جو احسان اللہ کے نبی نے ہم پر فرمائے، میں کیا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ پہنچوں؟ کیا آپ کے کتنے احسانات ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ لوگوں اللہ نے اپنا وہ محبوب پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا ہے کہ جس کا تمہارا کسی تکلیف میں پڑ جانا، تمہارا دکھ میں پڑ جانا، جس کے دل پر بڑا ہی گراں اور شاک گزرتا ہے، اور جس کی حالت یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنوں کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے حریص ہے، اور اس حد تک حریص ہے کہ رؤوف الرحیم یہ اللہ کے صفاتی اپنے ذاتی نام تھے جو اللہ نے اپنے محبوب کے نام کر دیے، کہ جس طرح میں اپنے بندوں کے لیے رؤوف الرحیم ہوں، میرا محبوب اپنے امتیوں کے لیے رؤوف الرحیم۔ ساری ساری رات امتی امتی یا رب امتی یا رب، امت کی فکر میں کون روتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اگر ذکر ہو، میرے ایک ریاضی کے ٹیچر تھے، انہوں نے ایک خوبصورت نعت لکھی۔ نعتیں تو ساری بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں جو فی واقع ایک صحیح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، یعنی اگر میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر کرنا شروع کروں، آپ کے حسن کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے جمال اور کمالات کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی ذات میں پائی جانے والی خوبیوں کی اور عظمتوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف آپ کے احسانات کی بات ہو رہی ہے جو آپ نے اپنی امت پر احسان فرمائے۔ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم تو سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم۔ دریا و درخت سب ہوں قلمدان کم سے کم، تب جا کے لکھا جائے عنوان کم سے کم۔ اور تعریف کرے گا کیسے کوئی بشر بعد از خدائے بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہ میں اگر صرف اپنے نبی کے احسانات لکھنا چاہوں، اس کے لیے مجھے جو کاغذ چاہیے وہ کم از کم اس آسمان سے تو بڑا ہونا چاہیے، اور اس پر لکھنے کے لیے مجھے جو کاغذ کے لیے جو قلم اور سیاہی چاہیے، ساری کائنات کے درخت اگر کلمے بن جائیں اور دریا اور سمندر سیاہی میں بدل جائیں، اس سے میں اپنے آقا کے احسانات لکھنا شروع کروں تو میں زیادہ سے زیادہ صرف عنوان لکھ سکتا ہوں، تفصیل پھر بھی نہیں لکھ سکتا، تفصیل نہیں لکھ سکتا، کیسے بیان کروں؟ تو بس اتنا جانتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر کچھ سب سے بڑا مقام ہے تو وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کند و شہد و نبات یکجا کریں اگر، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، اور کل حسن کائنات یکجا کریں اگر، اور تمام رنگینی حیات یکجا کریں اگر، جو کچھ بھی رنگ و بو میں، جو کچھ بھی رنگ و بو لیے یہ کائنات ہے، یہ سب شہ دین کے تبسم کی ذات ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی خیر ہے، جتنی بھلائی ہے، جتنی رعنائیاں ہیں، جتنی خوشبو ہے، جتنی روشنی ہے، وہ سب میرے اور آپ کے محبوب آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ کا صدقہ ہے، وگرنہ یہ کائنات کیا تھی؟ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب نہ ہوتا، ان کنتم من الظالمین، تم اندھیروں میں بھٹک رہے، میں نے تم پر اپنا سب سے بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے اندر دیا، سب سے میرے آقا کے احسان، اور اللہ نے بھی اپنا جو سب سے بڑا احسان گنوایا ہے وہ یہی کہ میں نے اپنا محبوب بھیج دیا۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا جا بجا ذکر کیا ہے، لیکن کسی بھی نعمت کو بطور احسان اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں فرمایا۔ آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دی ہیں، زمین بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، بادلوں سے بارش برسائی ہے، زمین سے طرح طرح کے پھل سبزیاں فواکہ اناج پیدا کیے ہیں، نعمتوں کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن احسان صرف ایک ہی بات پر جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آسمان کے رب نے تم پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان دیا، اور میرے محبوب نے آ کر میرے قرآن کی آیات کی تلاوت کے ذریعے تمہارے نفس کا تزکیہ کیا، تمہارے باطن کو پاک کیا، میرے کتاب کی تعلیم دے کر تمہیں حکمت سکھائی ہے، دانشورینت سکھائی ہے۔ اگر یہ نہ کیا ہوتا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تم تو اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، تم تو یہ میرے آقا کے احسانات ہیں کہ دنیا اندھیروں سے نکلی اور روشنی کی جانب آئی۔ اگر کوئی اس لیے کسی سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کا بڑا خیر خواہ ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا محبت کرنی، میں اکثر سوچتا ہوں ہم تو زبانی دعوے کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو محبت ہمارے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے ہیں وہ کمال ہے، کمال ہے وہ۔ کبھی آپ محسوس تو کریں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ آپ کی اگر آپ کا دامن چھوڑ کر کہیں اور بھاگنا چاہیں تو آپ کی مرضی، وہ تو اپنی چادریں رحمت میں لینے کے لیے ہر وقت بےتاب ہوتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کی روح ہے، اس محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں۔ خود میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر وہ میرے ساتھ محبت نہیں کر لیتا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ محبت مصطفیٰ ایمان کی روح ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ جو ہم مل بیٹھتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کے کھڑا ہوا ہے، طریقت کے راستے کا مسافر ہے، اس کے سامنے صرف دو ہی ٹارگٹ ہوتے ہیں، صرف دو ٹارگٹ۔ نمبر ایک مخلوق خدا کی تربیت، نمبر دو ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روح پھونکنا۔ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ مشن آپ کے ذمہ ہے، دو کام آپ نے کرنے۔ تربیت سب سے پہلے اپنی ذات کی تربیت، اپنے گھر والوں کی، اپنے حلقہ احباب کی، جہاں بھی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے اس رنگ میں رنگنا ہے جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کرے۔ اگر یہ کام آج امت کر لے، یہ صرف دو کام امت کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اپنی تربیت کر لے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اپنے باطن کو پاک کر لے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کائنات کی ساری محبتوں پر ترجیح دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دل و دماغ کو معطر کر لے، پھر یہ قوم یہی دنیا کی امام ہے۔ عربی کا ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر، ایک روز اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا، کاغذ قلم لیے، شاعری کے موڈ میں ہے۔ اس نے سوچا کہ ساری زندگی لوگوں کے بارے میں شعر کہتے ہوئے گزار دی ہے، کبھی کسی کے حسن کی بات کی، کبھی کسی کی زلف گرہ گیر کا اسیر بنا، کبھی کسی کی جرت، شجاعت اور بہادری کو داد دی، کبھی کسی قبیلے کے گن گائے، کبھی کسی سردار کے قصیدے لکھے۔ آج کیوں نہ میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھوں، آج کیوں نہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ یہ سوچ کر اس نے ذہن بنایا، کاغذ قلم لیا، رات کا وقت تھا، آسمانوں کے ستارے چمک رہے تھے، سوچنے لگا کہ کیا لکھوں۔ اب اصل میں وہ کیفیت بتانا چاہتا ہوں کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کوئی شخص آشنا ہو جائے، اور جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بلندیوں کو کوئی انسان پا لے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ ساری رات بیٹھ کے سوچتا رہا کیا لکھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا بیان کروں، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، آپ کی ذات کے کس پہلو کا ذکر کروں، امانت کی بات کروں، دیانت کی بات کروں، صداقت کی بات کروں، شرافت کی بات کروں، حیا کی بات کروں، وفا کی بات کروں، جود و صفا کی بات کروں، مکی زندگی کی بات کروں، مدنی زندگی کی بات کروں، جہاد کی بات کروں، ہجرت کی بات، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں۔ سوچ سوچ کے اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کیا لکھوں۔
بالآخر اس نے حقیقت دنیا کے سامنے رکھ دی اور ایک شعر لکھا اور اپنا کاغذ قلم بند کر دیا۔ اس نے لکھا لیت الکواکب تدنو لی فانظمھا اقود و مظہر فما ارزالکم قلمی، میرا یہ کاغذ اور میرا یہ قلم اس قابل ہی نہیں کہ میں اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوں۔ لیت الکواکب تدنو لی فانظمھا، اے کاش آسمانوں کی بلندیوں پر چمکتے ہوئے ستارے آج میرے ہاتھوں کے کنٹرول میں ہوتے، میں ان ستاروں کو جوڑ جوڑ کر لفظ محمد لکھتا اور پھر میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح و ثنا میں کوئی بات کہتا۔ اس کاغذ پر اس سیاہی سے آپ کا نام لکھتے بھی گھبرا رہا ہوں کہ کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ اور یہ محض لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ کونین کے تاجدار کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد انسان کے پاس سوائے عاجزی اور بے بسی کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اگر شاعری کی بات کریں تو سب سے بڑا شاعر تو غالب ہو گزرا ہے، جو لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ کہتے ہیں کہ غالب جب لکھنے بیٹھتا تو لفظ قطار اندر قطار نازل ہوتے تھے، اور غالب کی شاعری شاعری نہیں جادوگری تھی، اور فی الواقع وہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتا، ایسی شاعری کرتا کہ لوگ اش اش کر اٹھتے۔ صدیاں بیت گئیں، آج تک غالب کے پائے کا کوئی دوسرا شاعر پیدا نہیں ہو سکا۔ اس وقت بھی ولایت سے جو لوگ آتے تھے واپس جاتے وہ یہی کہتے تھے کہ میں دیوان غالب لے کر آیا ہوں بر صغیر سے۔ لیکن جب نعت لکھنے بیٹھا تو اس نے بھی حقیقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی بات کہی، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم، یہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اے غالب بس کر، تیری اوقات ہی نہیں ہے، تیری حیثیت ہی نہیں ہے کہ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، یہ کام تو رب پہ چھوڑ دے۔ اس لیے کہ اپنے محبوب کی شان صرف آسمانوں کا رب ہی بیان کر سکتا ہے۔ کوئی انسان آپ کی شان بیان کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے، کیسے بیان کرے؟ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، آپ کا مقام ہی ایسا ہے، کیا بیان کرے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ساری کائنات آپ کے لیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بنا، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں احباب، کیا لکھیں گے ہم تو اتنا جانتے ہیں، اول بھی آپ ہیں آخر بھی آپ ہیں، قرآن بھی آپ ہیں فرقان بھی آپ ہیں، یاسین بھی آپ ہیں طٰہٰ بھی آپ ہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا اعزاز وہ آپ ہی، سب کچھ آپ ہی سے۔ اس لیے آپ سے محبت کرنا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کے لیے مل بیٹھنا، آپ کے لیے نعت کہنا، آپ کے ذکر میں اپنی آنکھوں کو نم کرنا، آپ کو یاد کرنا، یقین کریں کہ یہی ایمان کی روح ہے۔ اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، عشق مصطفیٰ کے بغیر ایمان ہی نامکمل ہے، ایمان ہے ہی نہیں پھر۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں، امت کے اولیاء کرام میں، صوفیاء میں، صالحین میں جو سب سے ممتاز اور نمایاں چیز ہمیں نظر آتی ہے، جس چیز نے ان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پہ فائز کیا، وہ محبت رسول، جس کو جو ملا ہے اسی بارگاہ رسالت سے ملا ہے، اسی گنبد خضرا سے محبت کے صدقے ملا ہے۔ تو عزیزو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں ہم نے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کونین کے تاجدار کی محبت سے منور فرمائے، اور ہمارے اعمال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق رنگ جائیں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہمارا گھر، ہماری بستی، ہمارا ملک اور یہ پوری کائنات روشن اور منور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔